بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے گزشتہ روز صوبائی کابینہ کے اجلاس میں کچھ اہم فیصلے کیے ہیں، اور ان اہم فیصلوں میں جو سب سے بڑا فیصلہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور صوبائی کابینہ کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے جو اہم فیصلہ میڈیا میں شو کیا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی حاتم طائی کی قبر پر لات ماری ہے، وہ ہے تمام سرکاری اداروں میں، سندھ کے تمام سرکاری اداروں میں منرل واٹر پر پابندی لگا دی ہے۔ پلاسٹک کی بوتل منرل واٹر کسی بھی صوبائی حکومت کے آفس میں استعمال نہیں کی جائے گی۔ یہ ان کی نظر میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہیں اس سے بڑے مطمئن بھی ہوں گے اور اس حکومت کو بڑا اپریشیٹ بھی کریں گے کہ صوبائی حکومت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو میں یہ ذکر کروں گا کہ تمام سرکاری آفیسز میں جس طرح سے بجلی کا استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر جو ایلیٹ کلاس کے جو لوگ ہیں اور 17 گریڈ سے جو زیادہ آفیسرز ہیں، گریڈ کے جو آفیسرز ہیں، ان کے آفیسز میں جس طرح سے ایئر کنڈیشن کا استعمال ہے، یعنی افسر اگر 2 بجے آ رہا ہے تو ان کے آفس کا ایئر کنڈیشن صبح 10 بجے 9 بجے آن کر دیا جاتا ہے، اور سارا دن وہ ایئر کنڈیشن چلتے ہیں۔ تمام آفیسز کی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ پھر صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، وہاں اگر اجلاس 2 بجے ہے تو صبح کے ٹائم ہی 10 بجے وہاں کے تمام اے سیز جو ہیں ایئر کنڈیشن آن کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سخت گرمی میں جہاں عام لوگ گرمی کی شدت سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں اور گرمی کی شدت برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ہمارے اراکین پارلیمنٹ وہ 2 پیس پہن کر، کوٹ ٹائی اور پینٹ پہن کر عوام کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں تو یہ جو پابندی تھی وہ تمام ایئر کنڈیشنز پر لگانی چاہیے تھی، فالتو بجلی استعمال کی جا رہی ہے اس پر لگانی چاہیے تھی، اور جو بڑی گاڑیاں استعمال کی جا رہی ہیں، یعنی ایک سیکرٹری کے پاس کئی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور سیکرٹری کی جو ذاتی استعمال میں گاڑی ہے اس کی مالیت تقریباً 8 سے 10 کروڑ ہوتی ہے۔ تو ان گاڑیوں پر پابندی لگانی چاہیے تھی، ان تمام عیاشی پر پابندی لگانی چاہیے تھی، ان کو جو مراد دی جا رہی ہیں، لاکھوں روپے کی روزانہ ان کو مراد دی جا رہی ہیں، ان پر پابندی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جو پانی پر پابندی عائد کی ہے، منرل واٹر پر پابندی عائد کر کے وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی کیبنٹ کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حاتم طائی کی اس قبر پر لات ماری ہے اور ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، جبکہ ہمارے جو سندھ کے شہری اور دیہی علاقے کے لوگ ہیں مشترکہ طور پر ایک ہی پلیٹ فارم پر اس سندھ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بجلی میں ریلیف دیا جائے، ہمیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سندھ حکومت اقدامات کرے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو پوری کوششیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جن علاقوں میں جاتے ہیں وہاں چور چور کے نعرے لگائے جاتے ہیں ان کے خلاف، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک صوبائی حکومت کے لیے سوالیہ نشان ہے، آصف علی زرداری صاحب کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ یا ان کی کیبنٹ کے جو منسٹرز ہیں وہ آج صورتحال یہ ہے کہ وہ نہ تو اپنے حلقے میں جا سکتے ہیں، اور اگر کسی جگہ پر مہمان کی حیثیت سے جاتے ہیں تو ان پر چور چور کی تنقید کی جاتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ مریم نواز کی مخالفت کریں وزیر اعلیٰ سندھ یا پرائم منسٹر صاحب کی مخالفت کریں، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ عملی کردار ادا کریں، اور عوام انہیں تلاش کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بجلی کے حوالے سے سندھ کے عوام سے وعدے کیے تھے ان پر عمل درآمد کیا جائے، اور کرپشن کے خلاف جو
ہو یہ رہا ہے کہ کرپشن کے حوالے سے جو سندھ میں کرپشن ہے اس حوالے سے پوری دنیا میں ہم لوگ جو ہیں وہ تماشا بنے ہوئے ہیں۔ انگلینڈ میں گزشتہ جمعے کو جو خطبات ہوئے ہیں ان میں ایک مسجد کا خطبہ میرے پاس موجود ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اس میں سندھ میں ہونے والی کرپشن کے حوالے سے بڑے کھل کر اس پیش امام نے بات کی ہے، گفتگو کی ہے، اور پھر لوگوں نے اس کو جو ہے وہ کافی مضحک خیز قرار دیا ہے کہ سندھ میں جس پیمانے پر کرپشن ہے وہ پوری دنیا میں آیا ہے، اور اس کرپشن کے حوالے سے پاکستان کو کرپٹ ترین ملک بھی قرار دیا گیا ہے۔ اب میں ذکر کروں گا جنرل فیض حمید صاحب کا۔ تو جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد جو نام سامنے آئے ہیں وہ تو تسلسل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، لیکن اس میں نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس میں جو بتایا گیا ہے ہمارے ذرائع نے، اس میں ایک صبغت اللہ میمن صاحب تھے جن کا تعلق سکھر سے تھا، انہیں بھی بلیک میل کیا گیا اس دور میں فیض حمید کی جانب سے۔ اور اس میں تمام جو کردار ہے اس میں ایاز مہر صاحب کا بڑا کردار بتایا جاتا ہے۔ اس میں تمام جو لوگ بھی جن لوگوں کو بھی بلیک میل کیا گیا، جن سے پیسے جو ہیں وہ لیے گئے، جن کو مختلف طریقوں سے بلیک میل کر کے فیض حمید سسٹم نے جو پیسے لیے، اس میں ایاز مہر کا بڑا کردار ہے۔ اور اس میں آج جو نام سامنے آئے اس میں ایک صبغت اللہ میمن ہے جن کا تعلق پیر گوڑ سے ہے، لیکن وہ سکھر اور ان کا مختلف بزنس بھی ہے۔ ان سے تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 15 کروڑ روپے ان سے لیے گئے۔ اب اس شخص نے جو صبغت اللہ میمن نے 15 کروڑ دیے ہوں گے تو لا مالا اس کی بھی کوئی لیکیجز ہوں گی، کوئی 2 نمبر کام ہوں گے جس کی وجہ سے فیض حمید صاحب کو انہوں نے 15 کروڑ روپے پیمنٹ کی ہیں۔ ایاز مہر نے جو اور دوسروں کے جو نام ہیں اس میں علی حسن زرداری صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے، پھر انور سیال صاحب کے لیے، یہ میں پہلے بھی ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اور اس کے علاوہ سید ناصر حسین شاہ صاحب جو فوڈ مبینہ طور پر فوڈ اسکینڈل میں ان کا نام آ رہا تھا، ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک بھاری رقم جو ہے وہ فیض حمید کے حوالے کو دیے جانے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایاز مہر کے ذریعے ان تک پہنچائی گئی ہے۔ پھر آج جو ایک بڑا اہم نام آیا ہے وہ ہے عقیل کریم ڈیڈی۔ عقیل کریم ڈیڈی جو کراچی کے ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، ان کو بھی مختلف طریقوں سے فیض حمید سسٹم نے بلیک میل کیا، ان سے بھی جو ہے بھاری رقم لی گئی ہے۔ تو اس طرح سے جو متعدد لوگ ہیں ان سے کچھ لوگ سامنے آئے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ رقم دی ہے۔ پھر یہ جو علی حسن زرداری ہے، علی حسن زرداری اور انور سیال نے جو 50 کروڑ روپے مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ فیض حمید کو ادائیگی کی ہے، تو وہ زرداری صاحب نے کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے فیض حمید صاحب کو پریشرائز کیا، اور پھر وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس 50 کروڑوں میں کی رقم سے کچھ ادائیگی ان کو واپس کی گئی ہے، لیکن کچھ ادائیگی نہیں ہو سکی۔ آخر میں پھر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ایاز مہر جو ہیں، جنہیں سینٹ کا ٹکٹ دلوایا گیا تھا آصف علی زرداری صاحب کو پریشرائز کر کے فیض حمید سسٹم نے، وہ پھر کہا جاتا ہے کہ اس میں شکست جو ہوئی تھی ایاز مہر کو، اس میں بھی فیض حمید کا سسٹم تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ فیض حمید نہیں چاہتے تھے کہ ایاز مہر سینیٹر بنے، اور سینیٹر بن کر آگے چل کر ان کے کوئی اپنی پی آر بنے، اور اس کے بعد وہ فیض حمید کے سسٹم سے نکل جائیں۔ تو فیض حمید نے ٹکٹ بھی لے کر دیا ایاز مہر کو، اور ایاز مہر کو ہروانے میں بھی ان کا کردار ہے۔ اچھا، پھر آخر میں انتہائی جو ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ فیض حمید جو ہیں وہ ایک انتہائی غیر اخلاقی اب اس کو یہ کہا جائے کہ نوابی شوقین تھے۔ جو نوابوں کے شوق ہوا کرتے تھے اس میں وہ مبتلا تھے۔ اور ایاز مہر، اس کے علاوہ شفقت اللہ شاہ ایک اور تھے، مسلم لیگی رہنما، فنکشنل مسلم سے ان کا تعلق تھا، لیکن آج کل وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کام کر رہے ہیں۔ تو وہ نوابی شوقین تھے، وہاں ان کو وہ تمام سسٹم پرووائڈ کیا جاتا تھا، اور تمام پورے سندھ سے اور پورے پاکستان سے وہ خوبصورت لڑکے ان کو پیش کیے جاتے تھے جو اس سسٹم کا حصہ تھے۔ تو اس طرح سے یہ جو نام سامنے آئے ہیں، صبغت اللہ جو ہیں وہ ان کا نام آیا ہے، پھر ایک علی حسن زرداری صاحب کا آج ان دنوں نام سامنے آیا ہے، اس کے علاوہ سہیل انور سیال، اور پھر
متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جو علی رضا عابدی کا نام سامنے آیا تھا، اس کے علاوہ جو میری اطلاعات کے مطابق بہت سے ایسے کارکن ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، گمنام کارکن ہیں جن کو فیض حمید سسٹم نے شہید کیا ہے، ان کی بھی ایک لسٹیں ہمارے دوست تیار کر رہے ہیں، وہ بھی بہت جلد منظر عام پر آئے گی۔ تو یہ فیض حمید کا جو سسٹم تھا وہ ایک طویل سسٹم تھا، روز بروز نام سامنے آ رہے ہیں، روز بروز ان کی جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے خبریں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اور فیض حمید کا جو سسٹم تھا، اچھا دوسرا یہ کہ ناظرین، ایک تو یہ جو ٹاپ سٹی کا جو سلسلہ تھا، ٹاپ سٹی میں حامد میر صاحب نے بانی متحدہ الطاف حسین کا نام استعمال کیا کہ وہ جو تھے فیض ٹاپ سٹی کے جو آنر تھے، ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے تھا۔ بالکل ایسا نہیں ہے، اس حوالے سے میرا ابھی تک ورک میری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، کچھ میں نے اس حوالے سے ورک کی ہے، اور آئندہ بلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ موئز جو تھے وہ کون تھے اور وہ کس طرح سے اس ٹاپ سٹی پر ٹاپ سٹی جو سوسائٹی ہے اسلام آباد میں جس کا مقدمہ درج کیا گیا ہے فیض حمید کے خلاف، اس میں ان کا کیا کردار تھا، اور موئز جو تھے ان میں کیا پہلے موئز جو تھے وہ کس طرح سے ٹاپ سٹی میں داخل ہوئے تھے اور کس طرح سے انہوں نے ٹاپ سٹی کو قبضہ کیا۔ وہ ایک مذہبی جماعت کے رہنما تھے، ان کے بھتیجے تھے، ان کا تعلق کراچی سے ضرور تھا، وہ متحدہ قومی موومنٹ کے بھی ضرور ہمدرد ہوں گے، الطاف حسین سے بھی ان کو محبت ضرور ہوگی، لیکن اس کا جو سسٹم تھا اس کے حوالے سے میری کچھ ورکنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور کچھ ابھی باقی ہے، اس کی میں تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جانب سے جو نعیم بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی کراچی میں، اور ان کو ماورا عدالت میں یہ کہوں گا کہ ان کو قتل کیا گیا، تو اس کے حوالے سے امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں بھی اس کے لیے احتجاج کیا گیا تھا، اور عاطف شمیم جو ہیں وہ رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کی قیادت میں ایک بہت بڑا احتجاج کیا گیا تھا، وہاں یادداشت بھی پیش کی گئی تھی پاکستان کے قونصلیٹ کو۔ تو آج جو تھا، آج کے دن جو ہے وہ 23 اگست کو متحدہ قومی موومنٹ رابطہ کمیٹی کی جانب سے لندن میں بھی احتجاج کیا گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہماری جو میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو ابھی تک کہا جاتا ہے کہ وہ احتجاج کا سلسلہ جاری تھا۔ تو آئندہ بلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ احتجاج جو ہے اس کس حد تک کامیاب رہا۔ تو وہ فیض حمید کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بہت سی انفارمیشن دی ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ پہ جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو آئندہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو ٹاپ سٹی کا جو معاملہ ہے وہ ہے کیا، اور پس پردہ اس کے کون لوگ تھے، اور فیض حمید کا اس میں کیا کردار تھا۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔